میں نے پہلے بھی کہا تھا پابند رضا کسی کی دعوت نہیں ہے کہ آپ پابند رضا ہو جاؤ اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا کس طرح پابند رضا ہو جائے. یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے. خواہش بھی اپنی ہو تو معذرت بھی اپنی ہو, یہ ٹھیک نہیں بنتی بات. اگر تو ہو جائے نا اخبار میں اشتہار کہ ایک آدمی چاہیے اس قسم کے کام کے لیے اتنی تنخواہ ہے, وہ آدمی کہتا ہے جی کیا تنخواہ دو گے, کتنا کام ہوگا, کیسے ہم پورا اتریں گے. ایک آدمی ویسے ہی چلا گیا کہ میں نے کام ضرور کرنا ہے آپ کے دفتر میں, تو بس پھر کام کرے, پھر شاید تو خود تو جانا کرے نا. رضا کا معنی سمجھ آیا کہ نہ رضا پہ چل پڑو. سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بچت بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں, یعنی بچت گرہ بھی, تو رضا کا انعام بھی لینا چاہتے ہیں. اس لیے یہ مشکل ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا. بولے بچت گرہ ہے تو بچت کا راستہ اختیار کر لو کہ یہ ہے آپ کے سارے استعمال میں حصے آپ کے ہیں, 2.5 روپے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینے ہیں, سارے استعمال میں آپ نے استعمال کرو. یہ ہے عام مسلمان کا راستہ. پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں, تو ان کی داستان تو کچھ اور ہی ہوتی ہے نا. تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا رکھا, جناب ہم اپنی اولاد کے لیے آدھا مال رکھ کے آ گئے, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئے, چوتھا حصہ, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ کیا رکھ کے آ گئی, آج کی شام کی خوراک 2 کھجور کے دانے اور کچھ ستو اور پانی, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. چوتھے سے پوچھا آپ کیا رکھ کے آئے ہیں, آپ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, بس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم نے رکھنا کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا. اب جو ساتھ ہے یہ دعوت پر نہیں ہے, شوق پر ہے. شوق کے اندر معذرت کرنا یہ کچھ عجب سی بات ہے. اس لیے رضا کی داستان جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں پھر رہے ہو. کہتا ہم اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں. اب وہ اس کے لے کے پھرتا ہے کہ کہیں اس کی رضا کا کوئی مقام آئے تو ہم سر قربان کریں. ایک اور آپ کو شعر یاد ہی ہوگا, ہما ہوا نے صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے شکار خواہی احمد. ایسی بات ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ آہو ہیں, ہرن ہیں کہ اپنی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پھرتے ہیں. چلو شکار کے لیے کبھی آئے کوئی رضا کے لیے بات مانگے تو پھر ہم پیش کر دیں. تو وہاں یہ نہ کہا جانا کہ جناب شریعت کا حکم ہے اپنا ایسا 2.5 روپے چکو, باقی سارے ساڑھے والے کر دو. تو یہ تو رضا والوں کی بات نہیں ہے, ان کی تو اور داستان ہوتی ہے. اس لیے عام آدمی کے لیے فرض ہے اپنی جان کو بچاؤ, جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اور اس کے لیے کہ جان ہلاک نہ کر دے کے جا یہاں پر, تاکہ کسی کام آئے, کسی ٹھکانے لگے, کوئی دین کے عظیم منصوبے کے تحفظ میں جان دے جا. وہ ہوتے ہیں شہداء. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جنہوں نے سیدھی راہ پر استقامت کی, ان کو اللہ کی راہ دکھائی. اور وہ کہ جو اگر ان کا سر سنگے در پر اگر جھکے تو ان کو وہاں سے جلوہ ملتا ہے, اور اگر ان کا سر جو ہے وہ سوئے دار چلے تو وہاں جلوہ ملتا ہے. یہ رضا والوں کی بات ہے. اور بڑا مشہور شعر ہے, کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا. اب صاحب آپ کو پتہ نہیں بات, کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا, کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا, کسی نے سر دیا اور رحمت غفار کو دیکھا, اور محمد عرش پر پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا. تو مدعا یہ ہے کہ یہ الگ الگ کہانیاں ہیں. اس لیے آپ صاحبان رضا بننے میں اگر معذرت اور تحفظ چاہتے ہو تو پھر آپ دودھ کا پیالہ پیو, مجنو کو صحرا پہ چھوڑ دو. ماں و مجنو ہم سبق بودیم
در دیوان عشق او بصحرا رفت مادر کو چاہا رسوا کنے، کہ میں اور مجنو ہم سبق ہم مکتب ہی تھے، وہ صحرا کو چلا گیا جان دینے کے لیے، اسی محلے داری میں پت گئے، اس لیے ہمارا کام اور ہے، ورنہ ہے ہمارا کلاس فیلو ہی ہو۔ تو ایسی کلاس فیلو کس بات کی؟ مجنو کے ساتھ وہ جان دینے کے لیے مجنو ہے اور آپ ذرا تھوڑی سی حفاظت بھی چاہتے ہو، اس لیے اپنے حال پہ مہربانی کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اگر اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لیے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا مال آگے تسلیم کر لے، کوئی قبول کر لے۔ تو اول تو قبول نہیں کرنا، وہ کہانی نہیں سنی آپ نے، ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ پتہ کون نا، آپ ایک دفعہ کا ذکر شروع ہو گیا، اب تو کہانیاں شروع ہو گئی۔ ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنؤ کے شہر میں جیب کاٹنے والے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے ہم بھی گئے، دیکھے سی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ اس نے جیب میں چند روپے ڈالے، چاندی کے پرانا زمانہ تو کھوٹے سے روپے تھے، ڈالے اور چلا گیا چاندنی چوک میں پھرتا رہا۔ شام ہو گئی تھے، ایک جگہ چائے پی رہے تھے، بڑے آرام سے بولا، اپنے آپ میں بات کرا، سنا بڑا سنا کہ بڑے یہاں کے ایکسپرٹ تھے جیب گزرے، صبح سے شام تک پھر رہا ہوں، ہمیں تو کوئی جیب گزرا ملا ہی نہ۔ ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوا تھا آہستہ بال کرنے والا، کہتا ہے تجھے کیسے ملتے؟ تیرے پیسے تو میں گرم کر کے تھک گیا ہوں، ہے نہیں کھوٹے، میں واپس بھی ڈال گیا ہوں۔ اس لیے اگر مال کھرا نہ ہو، ایک تو مال کھرا نہ ہو، دوسری پھر حفاظت کی راہ سوچو، اور تیسرا پھر رضا کا اندر نام بھی لکھا جائے۔ ان کے لیے دعا کرو، چلو ان کی خواہش پوری ہو۔ اچھا ہم آپ کے لیے دعا کرتے، چلو پھر بھی خواہش نہیں کی پوری ہو۔ تو رضا والے جو ہے نا اور ہوتے ہیں، رضا والے چاہتے ہیں راستہ کہ یا اللہ دیکھو بس اب اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ اگر آپ نقطے کو یاد رکھ لو تو پھر نقطہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا۔ اللہ کریم، اللہ کو آپ نے دیکھنا تو ہے نہیں، یہ تو آزاد ہو گئے اس بات سے کہ جی اللہ کو میں پہچان نہیں سکا، وہ واقعی اللہ تھا، میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہے، نہیں بات سمجھی، اللہ کو آپ نے دیکھنا نہیں۔ اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ حافظہ حسن خیال کا نام ہے، آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راستہ روکتا ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو کافر پھر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے نا۔ اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی صورت کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے، اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے۔ اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے۔ اللہ کا ثبوت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ثبوت ہے یہ کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانیں گے نا۔ میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لیے یہ بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا، جو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا، کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا۔ میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ ذرا اوور ہیئرنگ کرا دو، ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر بنوا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اب بنوا لیا، یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے، اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے اندر رہے ہیں ایک عرصہ تو ہماری بات سچی ہے، لہذا انہوں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں تو آپ ٹھیک ہی فرماتے ہیں۔ بات سمجھ نا؟ تو اللہ کریم کی بات کرتے یہ ثبوت ہے۔ اب نقطے کی بات ہو رہی تھی کہ نقطہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا نقطے کی بات، لو اب نقطہ آپ ہی بتا دو، تو بھول گیا کون بتائے گا؟ ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نقطہ ہے نا بات۔ نقطے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام ہے، آپ کی اعتماد کا نام ہے۔ اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں۔ اللہ کو ماننے والے جب تک ہے اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں، اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر تو ایک ایسا عذاب آیا کھڑکھڑا دینے والا کہ ثبوت مانگنے والے رہے ہی نہ۔ پھر دنیا نے ثبوت دیکھا، وہ تو ثبوت مانگنے والے رہ نہیں گئے نا، کہ ایک آواز آئی، ایک چنگھاڑ آئی، ایک واقعہ ہوا، اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے،
اٹھو ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن آ گیا جو ہمارے نے بتایا تھا، یہی وہ دن ہے، اب اٹھو، واقعہ ہو گیا، لیکن وہ اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر نقطہ بیمار رہ گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ کہ میں نے اللہ کو مانا پر آج کل میرا کوئی ماننا کمزور ہو گیا، تھوڑی سی دوائی دے دو، کوئی دوائی نہیں۔ آپ نے مانا، آپ ہی مانو، لیکن نقطہ ابھی جاری ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بہتر جانتے ہو۔ اب یہاں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کچھ تقاضا کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ شہر میں لاہور میں آئے ہوئے ہیں، بسم اللہ پڑھو جا کے، ٹھیک ہے، واقعات دو چار، یہ کوئی شادی بچے ادھر ادھر نوکری شوکری کے معاملات ہیں، اللہ کے لیے خود ہی بنفع نفیس تشریف لائے، تو وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جا رہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ، تو اللہ کو وہ دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس لیے اگر لینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر دراڑ ہے، دقت ہو جائے گی۔ تو لہذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو۔ اگر جان تک کی چلو گزارا ہو جاتا ہے، جان ہی پیش کرنی ہے تو پھر اب باقی حفاظت کس بات کی؟ جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے جو ہے وہ کیا رہے، گائے رہے کہ نہ رہے، تو بچڑا رہے کہ نہ رہے، جب مالا کی رخصت ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا وقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی قرضہ دینے والا؟ اللہ مومن نے سنا کہ اللہ قرضہ مانگا، بسم اللہ اللہ یہ قرضہ، کسی آدمی جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ مانگ رہا ہے، کس کے ذریعے مانگ رہا ہے آپ پیش کر دیں۔ اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو، عبد انسان، وہ معبود ہے، عبادت، کبھی بیمار، کبھی صحت، کبھی یہ کبھی وہ، اب کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے۔ اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہیں کہ آپ طالب ہیں، تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے۔ اس لیے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے۔ ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے باہر نہیں نکلے، ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو، کیا پیش کروں، یعنی کہ پھر اگر آپ کی یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق، کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر، اور ہی مزاج، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی اور ہے، محدود نہیں۔ اچھا، مدعا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے۔ میں پھر ایک بار کہ یہ دوہرا رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ سے، اللہ کریم سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے تو پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات نکل گئی، سمجھ آ گئی۔ اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے تو پھر تم نے کیا مانگا؟ پھر تمہیں ایمان نے کیا دیا؟ وہ تو بے ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو، ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں، بلکہ فرعون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ۔ صرف اللہ ہی نہیں ہے نا، باقی سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو۔
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رضا والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے. یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں, یہ بنے بنائے ظروف ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد رہنے والی داستان ہے. یہ ان کی کہانی اور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کہلاتے ہیں. اگر آپ کو رضا درکار ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رہنمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے. آپ بات سمجھے؟ رضا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان الرضا جو ہے وہ سلطان اللہ شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے. کیا وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پٹی کرے آپ جی واقع ہوگی ان کے ساتھ, آپ بات میں تو پٹی نہیں ہے, یہ تو عروج کی داستان ہے. تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ساتھ بڑا انصاف ہو گیا, ناانصافی ہو گئی, آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی, تو نے رکھ کے کیا لیا؟ آپ بات میں تجھ سے چیز چھن گئی, میں نے چھوڑ دی. چھوڑ دینے کا مقام ہے اور چھن جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دقت والی ہو گئی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. پھر یہ نہیں نا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا, ان کی شریعت اور ہوتی ہے. چاچو کا بڑے مولوی صاحب آ گئے, کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے. مدعا یہ ہے کہ وہ دینے کا مزاج ان کا اور ہے. اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے, ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی دینے والا, کوئی پیش کرنے والا, اور ان کا مقام اور ہے. وہ ان کے بارے میں شعر یہ ہے کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کو ملتا ہے اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی. دنیا دار جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہیں. نہیں بات سمجھ آئی نا؟ دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی, دنیا دار خیرات کے طور پر, صدقات کے طور پر, اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے, کچھ اشیاء ملی. اشیاء ٹھوس 3 ڈائمینشنل کثیف اور شے جو موجود ہے وہ ملی. اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے, اللہ کے اشاروں پر چلنے والا ہے, اس کو سیکریفائس یا قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے. آپ وہ صرف جلوہ ہے, اور جلوے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود ہستی نہیں رہے گا. اللہ کا جلوہ تو وجود ہستی کہاں رہے گا؟ اس لیے وہ وجود ہستی کو لاموجود کرنے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے اور تیار رہتا ہے, کیونکہ اسے آنا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے, میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ. تو مدعا یہ ہے کہ وہ جلانے کا انتظام کرتے ہیں, کیونکہ جلوہ ہے نا ان کو کہ برق جو ہے نا بجلی, اس کا عجیب بات ہے. پہلے ایک شعر سن لو پھر آہستہ سے آگے چلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا, غزل بن گئی نا. غم زمانے کے, ریاض خوش ہو گیا, غم زمانے کے اور جاں تنہا, ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس میں ایک شعر ہے, اگر غور کرو کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی. کیا کہا؟ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی, جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. تو مدعا یہ ہے کہ اب وہ جو راکھ ہے یا خاک نشیمن ہے اب وہ تمہاری اکسیر ہے. ہاں, جل نہیں سکتا آشیاں تنہا, اب وہ اکسیر ہے, اب وہ خاک شفا ہے. اب بات سمجھ نا؟ اس لیے جو بچا رہے ہو یہ ضائع کر رہے ہو, اور جو دے رہے ہو وہی بچ جائے. اس لیے صاحبان رضا صاحبان مبارک ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی ہستی لٹانے کا شوق ہے. بنانے والے اور ہیں, تعمیر والے اور ہیں, اب بچت والے اور ہیں, کنجوس اور ہیں, بخیل اور ہیں. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کنجوس کسے کہتے ہیں, بخیل کسے کہیں گے,
لالچی کسے کہیں گے؟ پھر سوال کریں گے بعد میں، ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرچ موجود نہ ہو. کیا کہا؟ اور خرچ موجود نہ ہو. وہ کون ہوگا؟ کنجوس، یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا. آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ شخص جس کے پاس ہوس پیسے کی ہے اور اس کو خرچ نہ خرچ کا کوئی خرچ بھی کرتا رہتا ہے لیکن پیسے ہی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گریڈ ہے، لالچ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا. کیا خلدا آپ کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا. لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا، یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ بھی محروم ہے، دوسروں کو بھی محروم رکھا اور وہ بس گنتی کر کر کے اور پاگل ہو کے مر گیا. اس لیے ایسے آدمی کا مزاج اور ہے. ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کے یقین کے مطابق ہے. پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ تو پھر آپ کا اور مقام، دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کو تیار ہے. کمال دیجیے ہے کہ وہ دینے والا ہے، مالک ہے، اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا ہو جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتا ہے. آپ بات سمجھ کہ اللہ کو قرضہ دینے والا کوئی ہے اس لیے وہ مانگ لے گا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق مشکل بات آ رہی ہے، اپنی زندگی کی تمام کیفیات کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا، یہی آپ کا ایمان ہے. نہیں بات سمجھائی نا؟ جو آپ کا یقین ہے اللہ پر، اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے. اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ دے گا، تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ تو سارے ہتھیلی برا کبھی چکر لگائے گا، پیش کر دیں گے. ان کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے. یہ ہیں رضا والے لوگ. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی جان کو اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جب ان کا سر قبول ہو جائے تو پھر سرے نیاز جائے پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تو نے قبول فرما لیا. آپ بات سمجھ رہے کہ تیرا احسان ہے. اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب ابد کا رشتہ ہو، انسان کا رشتہ ہو، تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو، جہاں حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، اور واقعات اللہ حاضر کیا ہے نا بات. کیسے حکم اللہ کا؟ وہاں پیسے کو فضل کہا گیا دنیا دار کے لیے، اور جو دینا چاہتا ہے قربانی اس کے لیے فضل سے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا. ایسی بات اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور جہاں اللہ عطا کرنے والا ہے وہاں خود ہی ہمراہ ہو گیا. کہیں آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے، پیسے پوچھے کہ پتہ نہیں میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں. آپ ایسے میں یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا. اسے سنی آپ نے؟ میں ابھی کہنے لگا ہوں، کہنے سے پہلے نہیں سنتے ہوتے. تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. ہم مانگے تو کیا مانگے؟ آپ بات سمجھ. تو اس لیے وہ یہ کہتا کہ مانگنے تو نہیں آئے، ہم تو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، گردن نہادہ برکا. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے یہ سوال، اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے. طالب جو ہیں زر کے، مکان کے، اولاد کے، پیسوں کے، ان کا مقام اور ہے. جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے اور سونے والے برابر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جاگنے والا جو ہے اسے بھی پتا ہے کہ صحت کا نقصان ہے، اور سونے والے کو پتا ہے کہ جاگنے کے کیا فائدے ہیں. اب آتے ہیں
لیکن وہ جاگ رہا ہے، وہ اپنی کینڈل موم بتی زندگی کی ہستی کو جلا رہا ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، وہ جلوے کا وہ مالک ہے، جلووں کے قریب ہے، جلووں کا حصول اس کے پاس ہے، اور جہاں تقاضا دنیا داری کا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک دفعہ شروع کر دیا آپ نے. ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس. سنا کہ وہ درویش کامل ہے. انہوں نے کہا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں. آپس میں طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا کہ ایسا کوئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. وہ بڑی سمپل سی بات ہے، آزما لیں. سارے دل میں ایک ایک بات رکھ لی. پہلے جو صاحب تھے اس نے رکھ لی. وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی قصیدہ امام زین العابدین مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ قصیدہ اگر مل جائے تو میں تو اس کو درویش کامل سمجھوں، کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں امام زین العابدین کا قصیدہ ہے. میں بڑا پریشان ہوں. دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو درد ہوتا ہے، مجھے تو تلی دور ہو جائے درد، میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے تلیوں چلیوں کے علاوہ، کوئی کھانے پینے کی بات کرو، حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں، وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ. دیواروں کو دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین کا لکھا ہوا تھا، وہاں پر موجود تھا. وہ عظیم قصیدہ انل تجاری الصبا یومن الى رز الحرم. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس قصیدے کے سیاق و سباق دیکھو نا، کہ جب کربلا ہو گئی. آپ بات سمجھ رہے ہو کہ میری بات آواز آ رہی؟ طبیعت میری دستاز ہے، آپ کی تو نہیں ہے نا. جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراد یہ ہے کہ تمام گنج شہیدہ سید و شہداء سب واقعات ہو گئے، اور آپ چلے. اس وقت واحد زندہ انسان حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود تھے، اور آپ نے وہاں گلا اللہ کا کرنا تھا نا کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا، لیکن آپ نے گلا نہیں کیا. آپ نے ایک بات کہی وہاں، بات یہ کہی کہ نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم. اے ہوا، یعنی کہ ہوا باد صبا، آج آپ تشریف لے چلو ارض حرم میں. انلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا کے آ گئے سارا قبیلہ. اس حالت میں سلام کرنے والا جو ہے نا یہ کوئی پھر امام ہی ہو سکتا ہے. رضا کی داستان یہ ہے. آپ بات سمجھ آئے نہ سمجھے؟ تو وہ جب تینوں حضرات، اب سمجھ آ رہی ہے بات، تینوں حضرات جب گئے درویش کے پاس، اس نے کہا یہ قصیدہ آپ کے لیے نوٹ پینسل کاپی کر لو. دوسرے کہا ادھر آ ہم آپ کو دم کرتے ہیں، تلی تو ٹھیک ہونی چاہیے، ذرا سجدے میں دقت ہوتی ہے، چل بیٹا ٹھیک ہو جا. تیسرے کی باری آئی، انہوں نے کہا یہ بازار کی چیز ہے، بازار سے جا کے لے. فقیروں کے وقت کدھر آ گیا؟ تو بات اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. ماننے والے، اللہ کو ماننے والے اپنی دعاؤں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگیں جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہے. آپ بات سمجھے؟ تو اللہ سے اللہ مانگو، اللہ کی رضا مانگو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو، ابھی کچھ اور چیزوں کی حصول کی ضرورت ہے تو آپ سائل بن جاؤ، اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی یا کوئی تلاش کرتے ہیں. آپ بات تو پھر ایک طریقہ یہ ہے دینے کا. صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں، اور دنیا دار جو ہے دنیا دار کے آگے بڑا اچھا سفر لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار پتہ نہیں کون سے کیا. قدر نویدہ او کی جانن دنیا دار کمینے، قبر نویدہ او لوگ جانن کے جو وسط شہر مدینے ہے نا سلطان صاحب. بات اتنی ساری ہے، اس لیے آپ کا سوال غور کے قابل ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی کبھی آپ کو خواہش دنیا کے اندر کنفیوژن نہ پیدا کرنا. عام اکثر کبھی دیکھتے دنیا میں عام حالات میں السلام علیکم، میں یہاں سے گزرا تھا میں آپ سے مل ہی لوں، مل گیا السلام علیکم جاؤ، یہ کام بھی ہے. وہ ملنا اور چیز، کام اور چیز. آپ باتیں میں بس یہی ہے. اہل رضا جو ہیں وہ صرف ملتے ہیں اور اہل دنیا کام لیتے ہیں.
اب بات سمجھ نا. اور اہل رضا جو ہیں یہ دوست بن جاتے ہیں, ان کے لیے لا خوف ولا هم يحزنون. اور دنیا دار کے لیے ایک اور ترازو لگا ہوا ہے بڑا زبردست, مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, وہاں پورا ماپ تول پڑا ہوا ہے, نیکیاں نیکیاں بدی بدی, اور جو کیا کو کیا وہ ہوگا دیکھا جائے گا. اور اگر پیش کر دو جان حساب کی طرف تو کتاب کیسا, اور آپ حساب کا روکی صاحب کا حساب کتاب جان پیش کر کے حساب کتاب رہ گیا وہی کا وہی. تو شہید کا حساب کتاب یہی ہے. اور اگر آپ گن کے پیسے رکھتے ہو تو پھر گن کے حساب ہوگا اب صاحب, اور اگر آپ بے حساب چل رہے ہو تو بے حسابی بات ہوگی. اور اگر آپ اس کا انصاف مانگ رہے ہو تو انصاف ہوگا, اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو تو رحمت ہوگی. اور رحمت مانگنے والے کبھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اس لیے آپ کے سوال کا جواب موجود ہے, اس لیے آپ اس کو خیال